اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے 3734، مسند احمد میں ہے 19322، اور سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں 8391 ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ، باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں۔ یہ بھی زید ابن ارقم سے، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ صحابی ہیں۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی ہے، پہلا شخص۔ تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری۔ اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، قیس بن ابی حازم۔ یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے۔ یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں سے ورڈ بائی ورڈ۔ المستدرک للحاکم انٹرنیشنل نمبر ہے 6121، یہ بریلویو نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر کی ہے۔ اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے، وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے۔ اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے۔ سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا، حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد آئی۔ اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں۔ پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں۔ حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی، اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا۔ آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی، اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی،
سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے، اور داماد رسول تو تھے۔ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور یہ بال دو کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے۔ تنقید ہوتا تو وہ تنقید کا مطلب پھر آپ کو مسلم شریف سے ہی ہم بتا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229، یہ بخاری میں بھی ہے مختصر، صحیح بخاری میں 3703، لیکن مسلم میں 6229، اس کا جے پی جی بھی ہم لگا دیں گے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی کو، جو سابقون الاولون میں سے تھے، آل امیہ آل مروان نے ممبر پہ بلا کر کہا کہ تم حضرت علی پر لعنت کرو، اور الفاظ بھی بتائے، کہو لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت۔ سیدنا علی کا یہ یعنی کنیت تھی، وہ میں انشاءاللہ یہ حدیث پوری بعد میں بیان کروں گا، اسی وقت ٹیسٹ آئے گا، میں اس کو بس ادھر ہی چھوڑتا ہوں۔ باقی میرا ریسرچ پیپر 5B اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں اینڈ پہ کروا دوں گا، اس میں یہ ساری احادیث الحمدللہ موجود ہیں۔ ہم نے تو فرقہ واریت سے بلند ہو کے باتیں کرنی ہیں، چاہے کسی کو بری لگیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ چوتھی حدیث انتہائی رقت انگیز ہے، یہ 7 کتابوں میں ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث بھی آپ چند سمجھ لیں چھپی ہوئی حدیثوں میں سے جو ہم نے اللہ کے فضل سے دریافت کی، اور جے پی جی بھی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ 7 کتابوں میں ہے حدیث کی، اور سیرت کی تمام کتابوں میں، جتنی بھی مین سٹریم کی اہل سنت کی سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں، لیکن ان سے ہمیں اتنا زیادہ غرض نہیں ہوتا۔ اس میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، وہ آل امیہ آل عباس کی بھی، ہم تو حدیثوں تک رہتے ہیں، محدثین کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا، وہ تو منصف مزاج لوگ تھے۔ میں 7 حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسند ابی یعلا میں 1547، اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا۔ المستدرک الحاکم میں 4842، امام حاکم اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے، دونوں نے، یہ حاکم میں، اور اسی کا جے پی جی انشاءاللہ ہم اس میں لگائیں گے بھی۔ ویسے تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ الفاظ ہیں، میں سارے کمبائنڈ بیان کر دوں گا، جے پی جی انشاءاللہ حاکم کا لگا دیں گے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ازواج رسول والے چیپٹر میں 1103، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 466، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں 8394، مجمع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے 14605۔ یہ 7 کتابیں ہیں، اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف، انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا، سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا، ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا، اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے۔ سند صحیح ہے، اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کم از کم آدھا سائز تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے۔ باقی سارے محدثین اس کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت ان کے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، اور میں تاجر تھا، اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت، آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی۔ اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع دینی، ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا پہلے، دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں، اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں۔
تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب، یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لواں، حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا، اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا ہے نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا، یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے، اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے، یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں۔ اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں ہائے اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ بعد میں ہو گئے مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا، تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی اور 3 برے اعظموں تک ود ان 17 ایئرس اسلام کی دعوت پہنچے گی۔ وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ریولوشن۔ تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا، حضرت عباس کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارثہ بھی نہیں ہوئے تھے، 3 مسلمان۔ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام تو ہے ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے، محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سیدنا علی اور ختیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا، کس نے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542، ہمارا جو PDF اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے، ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے۔ مسند ابی داود الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868، اور اس کے قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے۔ امام البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر زئی صاحب نے بھی صحیح کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے، اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے، انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے۔ ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی، مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہیں، ومن النساء ختیجہ، اور عورتوں میں سے ختیجہ۔ تو ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدہ ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں، اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پر ہے، اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب، ان کو گود لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے، وہ مردوں میں سے، بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں، یعنی مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان ہیں۔ انہی حدیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں، بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسلم میں 403 ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے علامات النبوہ والے چیپٹر میں 5841۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں مشغول عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے، کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے، تو ایک دن یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے، وہ قرآن حکیم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ والی۔ تو آپ علیہ السلام واپس گھر آئے سب سے پہلے سیدہ ختیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، جس پہ پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی یا ایھا المزمل۔ تو سیدہ ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچے انسان ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے چچا زاد ایک عیسائی تھے، ورقہ ابن نوفل، موحد تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی، لیکن ان قریب آپ کی قوم آپ کی باتیں سن کے آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، مجھے؟ انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے سچی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس میں بھی سیدہ خدیجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے نا چوتھے نمبر کے اوپر، یہ کم از کم 7 کتابوں میں ہے، عفیف بن عمر الکندی کی، 7 محدثین کی تصحیح، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کر کے ہمارے تمام محدثین اور سیرت نگاروں نے اس کے کانٹیکسٹ میں زمانی ترتیب بھی لکھی ہے۔ حدیث کی کتاب میں دلائل النبوہ میں 471 نمبر کے اوپر اس کے نیچے کامنٹس موجود ہیں۔ امام المغازی سیدنا امام محمد بن اسحاق المتوفی 150 ہجری، جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، جن کو کہا جاتا ہے سیرت، ساری سیرت کی کتابیں انہی سے ہیں، سیرت ابن اسحاق ہو یا اسی کی تلخیص سے آگے سیرت ابن ہشام ہو، یہ باقی سیرت کے اوپر یہ امام ہے۔ ان کے کامنٹس دلائل النبوہ حدیث کی کتاب میں انشاءاللہ ہم JPG میں ایڈ بھی کر دیں گے۔ الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بھی نقل کیے، 463 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں امام ذہبی نے بھی، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اسد الغابہ میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں، ابن اسیر نے نقل کیے ہیں، اس میں بھی لکھا۔ تاریخ دمشق میں، جسے تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، اس میں بھی، تاریخ تبری میں بھی، جسے تاریخ الامم والملوک بھی کہتے ہیں، 310 ہجری میں فوت ہوئے امام تبری اہل سنت کے۔ ان سب نے اس کے نیچے کامنٹس کیے ہیں، ورڈ بائی ورڈ دلائل النبوہ 471 کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وہ سیدہ خدیجہ ہیں، اس کے بعد جن کا ایمان ذکر ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ اس وقت 8 سے 10 سال کے تھے، اور اس کے بعد زید ابن خارجہ ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں جو اپنی قوم کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ تو زمانی ترتیب میں کیا بنا؟ سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، سیدنا زید ابن حارثہ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن اگر کیٹیگری کریں آپ سپیشیز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا علی۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا، کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ، وہ قائم رہے۔ لیکن سر ایس پلیٹ فارم تو یہ سارے پردے اٹھن گے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب اینڈ پہ میں وہ 4 حیران کن کڑوی مثالیں پیش کروں گا حق 4 یار علیہم السلام کی نسبت سے۔ ویسے مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن میں نے چونکہ نسبتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پنجتن پاک بھی تھا، میں نے کہا وہ شیعہ سنی والی وہ کنفلکٹ بھی نہ آئے، اور یہ حق 4 یار والی نسبت بھی۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق 4 یار علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے 4 مثالیں، جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا، آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔
لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت الدین پوچھا جائے گا. اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے. آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ. 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی. محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی. کیوں جی شہزاد بھائی؟ اللہ معافی دے آپا اہل سنت اندر ہی کسے ہوئے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج پہ ہے الحمدللہ. کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں. یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی بھی ہیں الحمدللہ. لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی. یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل JPG آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں. یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے. یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں. 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے. وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں. حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان. اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے. یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں. فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے. اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے. عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا. وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے. اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر دا زمانہ پایا ہے؟ تو عمر دا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں. تو دلیل لے کے آ. دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا تو اس لیے مجھے اس کی ایسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں، میں اکچار یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہم السلام، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا، ہم
چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا, اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے, وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابو بکر, بچوں میں علی, عورتوں میں ختیجہ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے, وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا, یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے, اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا, وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جداً, انتہائی ضعیف, اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں, اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں یہ دو حدیثیں. یہ دو حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں, جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068, یہ بڑی مشہور ہے, تو سارے پتہ ہوئے گی, تسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں چاندنی رات تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ, جھوٹ. نیچے لکھا شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع, گھڑی ہوئی روایت ہے, اور یہ زبیلی زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے, جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد, خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے, اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا, خطیب بغدادی نے, 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے, اگے کے لکھے ہوا ہے, جعلی ہے. یہ نہیں اگو پڑھ دے, حدیث تو حدیث ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سی جے, مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے, وہ بھی سنیں, وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی, میری پوری زندگی. جھوٹی روایت, گڑی ہوئی. اندازہ کریں, سر ضعیف بھی نہیں, ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے, اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر. متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی, گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا, اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر, کدھر ہے مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی, اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے, لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے, شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے, فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم 6222, یہ آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں, کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے ہی بنے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں.
اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی, لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا, علی ابن ابی طالب کو بلایا, مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے, میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں, میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو. تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی, بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے, پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں. جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے, مولا علی پہ کرتے تھے, یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھیں نا, لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں, ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. یہ دوسری مثال ہوگی. اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال. توبہ توبہ, یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا. تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706, لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہے, اس کا JPG بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے, وہ ترمذی میں ہے, اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے, اور بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم میں کیا ہے 6217, یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا, حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے, اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے, تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی, کتنا بڑا تابعی ہے یہ, اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا, تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں. یہ ایویں تو نہیں کولو پہ ماردا تو, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں. ٹھیک ہے, یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی, نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے, میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اگر آج ہوتے تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو. سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس. سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں, حضرت معاویہ کے دور حکومت میں. ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں, 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے, حضرت معاویہ کا زمانہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے, یا PTI کا دور ہے, یا پیپلز پارٹی کا دور ہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا جی, بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہے کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر. انڈیویجولی کو بکواس کر دے ولادہ بات ہے. تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے, کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں, نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں, اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان, اے سعد تیر چلا احد کے موقع پر. حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان. اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے.
تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا. لیکن نہ سر, آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا, ممبروں پہ صبح شام لعنت ہو رہی تھی, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا, اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا. اچھا, وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اونٹ سعد ابن ابی وقاص نو آ گیا غصہ. انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں گے, مسلم شریف ہے سر, یہ موضوعات شریف نہیں ہے, مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا. اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی, اور عام تابعی نہیں. ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار, سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ بابے پرانے امام بھی, ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ, جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں, تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں, بڑے اماموں کی, جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا. تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے. اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے. بخاری کا نمبر ہے 3703. امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے, وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو. کہ کہو؟ امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وہابی, نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے, گورنر مدینہ, یہ سارے آل امیہ, حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نہ سر, مسلم شریف 6229, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ, میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں؟ سال ابن سعد السعدی سابقون اولون میں سے تھے, شروع کے مسلمانوں میں سے, اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا, جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو, یہ بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا آ کے, جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوندے تھے, 80 صحابی ہوندے, تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. تو سال ابن سعد السعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھیں, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید ابن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے, وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خم کی, ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کھچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا. ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خم یاد ہے, قرآن اور اہل بیت. پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا توڑا, تو وہ جن کٹیا ہے. یہ سال ابن سعد السعدی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229, غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہکا لگایا, اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے, انہوں نے کہا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا, مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں, حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے نا ایک کہکا لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے.
پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا. انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا؟ سانو تو بچپن تو وہی پڑھایا گیا کہ یہ نیواں کرنا ہے علی نو, تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح کی گلاں سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے مٹی پہ. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے.